اور جس سے محبت نہیں ہوتی، روایت کی بات ہوتی ہے، جب مل گیا تو کہتے ہیں آپ کو بڑی مجھے آپ سے محبت ہے، رات کو یاد دن کو یاد، جب مل گیا تو جو کی بات جب کہہ دیتے ہیں یار تجھے تمہیں بڑا یاد کرتا ہے۔ جب ماہ محرم آیا تو ہم نے کہا حسین ہم تو بڑا تجھے یاد کرتے ہیں، حسین ہمارے دل کا جن ہے، حسین ہمارا۔ جب محرم گیا نہ حسین یاد رہا، نہ کربلا یاد رہا، نہ کربلا والے یاد رہے۔ یہ محبت نہیں ہے۔ محبت صرف ماہ محرم میں صرف آدمی کہتے ہیں ایموشن کرتا ہے اسلام کرتا ہے، لیکن صرف ماہ محرم میں حسین کو سلام میں عقیدت کیا جائے یہ وفا نہیں ہے، یہ وفا نہیں ہے۔ وفا یہ ہے کہ رات ہو یا دن ہو، صبح ہو کہ شام ہو، محرم ہو کہ شعبان ہو، ہر دن اور ہر رات، ہر گھڑی خون کا ہر قطرہ، ہر لحظہ حسین کو سلامی کرے۔ فقط محرم میں نہیں، سارا سال حسین کا احسان ہے امت مسلمہ پہ۔ اگر حسین کربلا میں خاندان قربان نہ کرتا تو آج امت کو دین مصطفیٰ نہ ملتا۔ اگر حسین کربلا میں جان نہ دیتا، حسین کربلا میں جان نہ دیتا تو آج امت کو قرآن نہ ملتی، نماز نہ ملتا، قرآن کی عبادت نہ ملتی، محمد کریم کا کلمہ نہ ملتا، پاکستان نہ ملتا۔ ہر گھڑی اور لحظہ خون کا ہر قطرہ امام حسین کو سلامی کرے، اسے کہتے ہیں محبت اور عقیدت۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ محبت اور عقیدت۔ تو کیا چال ہے؟ حسین صرف محرم میں یاد آئے، حسین صرف محرم کی یکم سے لے کر 10 تک یاد آئے، اس کو محبت کہیں گے؟ نہیں بھائی، اسے ہم محبت نہیں کہتے۔ میں محبت کہتا ہوں کہ صبح اور شام کی حد نہیں اور نہیں تو حسین کو سلام عقیدت پیش کرے، اسے محبت کہتے ہیں۔ آپ مجھے بلایا مول صاحب نے کہا کہ آپ نے فقط شہداء کو سلام عقیدت کی بات کرنی ہے، شہداء کو سلام عقیدت کی بات کرنی ہے۔ شہداء پاکستان ہوں یا شہداء کربلا، محسن ہے امت کے، محسن ہے امت کے۔ ہمیں ان شہداء کی قربانیوں کو یاد رکھنا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے خاندان کو بات کر کے امت کے احسان کر گئے۔ آج محرم آتا ہے، آج حسین کر کے نا، جب 11 محرم آتی ہے تو حسین بھول گیا۔ حسین کرنے والے کدھر ہیں؟ ارے بھائی حسین کو یاد رکھنا ہے تو ادائے حسین بھی یاد رکھو، ادائے حسین بھی یاد رکھو۔ اگر ادائے حسین کی زندگی سے نکل گئی تو اپنا نام شمر کی فوج میں آ جائے گا، اپنا نام شمر کی فوج میں آ جائے گا، اور شمر کی فوج کو تو کوئی اچھا نہیں سمجھتا۔ نہ آپ اچھا سمجھتے ہو نہ میں اچھا سمجھتا ہوں، لیکن اپنا انتخاب اور نام حسین کی فوج سے نکال کر شمر کی فوج میں لے آ رہے ہیں۔ اگر وقت نے ساتھ دیا نا تو اس کو بھی میں کروں گا، اس کو کروں گا کہ ہمارا نام حسینیت سے نکل کر یزیدیت میں کیسے جا رہا ہے۔ اگر وقت نے ساتھ دیا تو حسین کو سلام عقیدت کرنا ہے۔ حسین کون ہے؟ حسین کون ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے پوچھتے ہیں کہ آقا اپنے نوافے کا تعارف اپنی زبان مبارک محمد کو کرائیے۔ تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان حسن الحسین شہادی احد جنہ، میرے حسین کریمین جنت کی جوانوں کے سردار ہیں۔ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھایا، جواب حسین کے قدم رسول اللہ کے کافی مبارک سے لگے تو آسمان کی طرف دیکھا، حسین کو بوسہ دیا، حسین کو سونگا، ساتھ کرے صحابی
ایک باپ چنتا ہے، نواسے کو نانا چنتا ہے، اولاد کو والد چنتا ہے۔ آقا حسین کو آپ نے بوسا دیا، سمجھا دیا، حسین کو آپ نے بتی بھی سمجھا دیا، لیکن آپ نے حسین کو سوچا سمجھ نہیں آیا۔ آپ نے حسین کو سوچا تو جس وجہ سے آقا اپنے کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہمارے یہاں جنت حسین کے جسد اطہر سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ وہ حسین جس کے جسم سے جنت کی خوشبو آئے، کون حسین جو محمد کی گودی میں کھیلتا ہے، کون حسین جو محمد کے کندھے پہ سواری کرتا ہے، کون حسین جو محمد کی زلفوں سے کھیلتا ہے، کون حسین جب پیاس لگی ہے اماں فاطمہ کی گودی میں حسین رو رہا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، فرمایا لگتے جگر فاطمہ حسین کیوں تڑپ رہا ہے، کیوں رو رہا ہے؟ اماں فاطمہ کہتی اللہ اتنے دن ہو گئے کھانے کو میسر نہیں، تیرے لگتے جگر کی چھاتی میں دودھ نہیں ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ حسین مجھے دے دے۔ آقا نے اپنی نبوت والی زبان حسین کے منہ میں دے دی، وہ حسین رسول اللہ کی زبان کو جوت کے اپنی پیار ختم کرتا ہے۔ کون حسین جو محمد کی لعاب سے سوچتا ہے، کون حسین جو زبان نبوت کو سوچتا ہے، کون حسین جسے نبوت جنت کے جوانوں سے سردار چراغ ہے، کون حسین جس کو نبوت نے کہہ دیا جنت کی خوشبو سینگیوں کو حسین کے جسم سے جس کو جنت کی خوشبو سوچنی ہے حسین کے جسم سے سیکھو۔ رسول اللہ نے فقط بتایا نہیں پر سونگ کے دکھایا ہے کہ محمد کو بھی جنت کی خوشبو حسین کے جسد اطہر سے آتی ہے۔ جس کے جسم سے جنت کی خوشبوئیں آئے وہ حسین کربلا میں تڑپتا ہے، جو نبوت کی گودی میں کھیلتا ہے وہ کربلا میں لٹ گیا، جو نبوت کے کندھوں پہ سواری کرتا ہے وہ امت کی خاطر کربلا میں آیا، وہ امت کو سبق جیت کر دینے آیا، وہ نبوت کا بھروسہ حسین، وہ جنت کا سردار حسین، وہ جس کی جسم سے خوشبو آئے جنت کی، وہ فاطمہ کی جھولی میں نماز و قرآن سیکھنے والے حسین، جو فاطمہ کی جھولی میں نماز کی قدر سیکھ کے آیا، تینوں اور تلواروں کے سائے میں حسین نے امت کو نماز سکھایا۔ سیدہ زینب نے اماں سے قرآن کی تلاوت سیکھی تو 4 سال کربلا کے اندر امت کو قرآن پڑھ کے سکھایا کہ اماں فاطمہ نے جو قرآن کی تلاوت کی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر اماں فاطمہ کو نماز میں شہادت میں دیکھا کہ سیدہ فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھٹکھٹایا، اماں نے دروازہ کھولا، مصلی پہ آئی تو گر گئی۔ آپ نے پوچھا فاطمہ گر کیوں گئی؟ میں آقا اتنے دنوں سے کچھ کھایا نہیں ہے، اس وجہ سے تیری بیٹی کے جسم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ٹھہر سکے۔ فاطمہ نے دروازہ کھولا، مصلی پہ آئی، حسین نے دیکھا کہ اتنے دنوں سے اماں نے کچھ نہیں کھایا لیکن در خدا کا نہیں چھوڑا، کچھ نہیں کھایا، جسم میں قوت اور طاقت نہیں ہے لیکن درد خدا در پھر بھی اماں نے خدا کا پکڑا ہے۔ تو حسین نے کربلا میں بتایا کہ مشکلات ہوئے سازگار ہوئے نا سازگار ہمارا خاندان نبوت نواز جو تعلق جوڑتا ہے، جو تعلق جوڑتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدید سے امام حسین کا حکومت اور عہدے کا جھگڑا نہیں، اگر حکومت کا جھگڑا ہوتا تو محمد کریم نے تو بتا دیا حسین کو وہ حکومت ملنے والی ہے جو نہ ختم ہونے والی ہے۔ حسین کو جنت کی جوانوں کا سردار، حسین کو تو وہ بادشاہت ملی جو نہ ختم ہونے والی ہے۔ حسین کو سلطنت اور دنیا کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ امام حسین کو کس چیز کی ضرورت ہے وہ اگر اہل سنت سے نہ پوچھو تو اہل تشیع سے پوچھو کہ حسین کو کس چیز کی ضرورت تھی۔ شیعت کی کتاب ناقل بلاغہ بتاتی ہے کہ حسین کو کس چیز کی ضرورت تھی۔ 18,000 خطوط، کتنی؟ ایک نہیں، دو نہیں، 18,000 خطوط کوفہ
والوں نے لکھے، شیعہ کی کتاب نہج الدلالہ کے اندر 18,000 خطوط محفوظ کر دیے شیعہ نے۔ اگر سنی لکھتا نا تو پھر شیعہ کہتے یہ تو سنیوں نے لکھے ہیں، غلط کر دی ہیں، شیعہ نے لکھ دی ہے۔ کہ جب آخری خط آیا تو کوفہ والوں نے لکھا ہوتا ہے اگر تو مدینے میں رہ گیا کوفہ نہ آیا، یہاں رسول اللہ کا دین کی بے قدری ہو رہی ہے، اگر تو کوفے نہ آیا کل قیامت میں رسول اللہ کے دربار میں ہم قید کریں گے کہ حسین زندہ تھا لیکن تیرا دین لٹتا رہا، تیرے دین کی بے قدری ہوتی رہی۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے ارادہ کیا کہ اب مدینہ تو رسول چھوڑنا، حسین کو جلانا ہے، مدینہ کیا ہی لیکن مدینہ کیا رحمت کا مدینہ ہے، مدینہ کیا رحمت کا مدینہ ہے، خدا کی رحمت جہاں برستی ہے۔ حسین نے مدینے کو چھوڑا، اللہ جب اللہ نے کبھی خطرے میں ہو تو مدینے کو چھوڑنا بھی ہے۔